ہماری شادیاں اس لیے ناکام ہیں کہ وہ جو غیر شرعی رسمیں ہیں، شریعت کے اندر 6 چیزیں ہیں، میں سادہ انداز میں بیان کر دوں۔ 2 نکاح کے ارکان ہیں، ایک ایجاب اور قبول، اور جب ایجاب القبول ہو تو 2 گواہوں کا موجود ہونا، یہ 2 نکاح کے ارکان ہیں، ایک ایجاب القبول اور ایک گواہوں کا موجود ہونا۔ اور ایک چیز واجب ہے، وہ ہے حق مار، جو حق مار دیا جاتا ہے نا وہ واجب ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اس حق مار کے عوض لڑکی دلہن جو ہے وہ دلہے کے لیے حلال ہو رہی ہوتی ہے۔ اور 3 چیزیں سنت ہیں، ایک ہے خطبہ نکاح، وہ ایجاب و قبول سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، اور دوسری چیز جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے پھر اس کے بعد کھجوریں یا کشمش یا چھہارے تقسیم کرنا، میٹھی چیز تقسیم کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور تیسری چیز جب شب زفاف ہو جائے اس کے بعد دعوت ولیمہ کا اہتمام کرنا، یہ سنت ہے۔ ٹوٹلی یہ 6 چیزیں ہیں نکاح کے اندر۔ اس کے اندر بارات بھی نہیں ہے، اس کے اندر جہیز بھی نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں، اور ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے سید کائنات کو بھی جہیز دیا تھا، بے شک دیا تھا، لیکن روایت یہ بھی آتی ہیں کہ وہ جہیز سرکار نے مولا علی المرتضیٰ کے پیسوں سے خرید کر دیا تھا، اور اگر سرکار نے اپنے پیسوں سے بھی دیا تھا تو اس پر بھی جہیز کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا حضور کے گھر ہی پرورش کر رہے تھے، محبوب خدا نے اپنا بھائی بھی کہا ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو جب بھائی کہا ہے تو کفالت بھی تو حضور کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے حضور نے وہ جہیز جو ہے وہ سامان تیار کر کے دیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنی زرہ فروخت کی تھی، وہ جو پیسے ملے تھے ان پیسوں کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہیز کا سامان تیار کر کے دیا تھا۔ آج ہم جو ہیں وہ لاکھوں روپیہ جہیز کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور وبال جان یہ بن جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی بہنیں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جن کی عمر ڈھل رہی ہے، صرف اس وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا کہ جہیز کا سامان تیار کرنے کے لیے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی رشتہ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ جہیز کی لعنت شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ بارات جو ہے ہم سینکڑوں کے حساب سے لے کے جاتے ہیں، شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ جو رسم حنا ہے جس کے اوپر کروڑوں کے اخراجات ہوتے ہیں، اور خسرے بھی وہاں ڈانس کرتے ہیں اور کنجریاں بھی ہم نچواتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت صاحب اولاد بڑی نافرمان ہے۔ بھائی حضور کی سنت کا آغاز تم نے بے حیائی سے کیا ہے تو آگے تہجد گزار پیدا ہوں گے یا ڈسکو ڈانسر پیدا ہوں گے؟ جیسے آغاز کیا ہے تو آگے سے پروڈکٹ بھی ویسے ہی تیار ہوگی نا، اگر بنیاد اچھی رکھی ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ آپ 4 چیزیں ہیں، لمالہا ولی حسبہا ولی جمالہا ولی دینہا، 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، مال کو، حسب و نسب کو، حسن و جمال کو، اور دین کو۔ تم نہ مال دیکھنا، نہ حسب و نسب دیکھنا، نہ جمال دیکھنا، دینداری دیکھنا، دینداری دیکھ کر نکاح کر دینا، اللہ تمہاری آنے والی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ لیکن ہم افسوس کے ساتھ وہ پہلی 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں، جس چیز کے دیکھنے کا حبیب خدا نے حکم دیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شادیاں اکثر ناکام ہیں۔ جو شادی جتنی سادگی کے ساتھ ہوگی، جو نکاح جتنا سادگی کے ساتھ ہوگا، اللہ اس میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔